یہ ایک بھری دوپہر کی بات ہے جب سورج آہستہ آہستہ آسمان پہ چڑھ رہا تھا۔ ہر طرف لوگ اپنے کام دھندے میں مصروف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ آج بھی مکہ کے کسی بازار میں تماشا دکھایا جانا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، ٹف پیٹے جا رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سما ہے۔ لوگ رنگ برنگی جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ایسے میں کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پہ پڑتی ہے، معصوم صورت، پاک باز۔ یہ شخص زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر ہے۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کی شادیانے بجی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بلند آواز سے چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے باآواز بلند بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر اس قیدی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا اور دعا کی کہ یا اللہ، ان کی خبر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی جائے۔ لہذا دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، علیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت بھانپ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ یہ شہید راہ حق قبیلہ اوس کے چشم و چراغ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیب ہستیوں میں تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم بھیج دیا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بد کرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔